اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی، دین اسلام چونکہ جبر کا دین نہیں ہے، دین اسلام میں افراط و تفرید کا معاملہ نہیں ہے، نہ تو اتنے سخت حکم موجود ہیں کہ بندہ ان پہ عمل ہی نہ کر سکے، اور نہ اتنی حد سے زیادہ نرمی موجود ہے کہ بندہ سرکش اور باغی ہو جائے۔ ہر چیز کو ایک خاص لمٹ کے اندر، ایک خاص حد کے اندر رکھا گیا ہے۔ قربانی کے لیے بھی چند شرائط ہیں کہ کس بندے پر قربانی لازم ہے۔ ہر بندہ جس کے پاس گھر میں کھانے پینے کے لیے خوراک موجود نہیں ہے، دین اسلام نے اس بندے کے اوپر قربانی کو لازم نہیں کیا، ٹھیک ہے جی۔ جو بندہ صاحب نصاب ہے اس بندے کے اوپر اللہ رب العزت نے قربانی کو لازم کی ہے۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہونا چاہیے۔ غیر مسلم پر کوئی قربانی واجب نہیں، اس کا اسلام کے تعلیمات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے جی؟ کہ بندہ مسلمان ہونا چاہیے، غیر مسلم پر قربانی نہیں ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب موجود ہیں، اب چونکہ وہ مذاہب تبدیل ہو چکے ہیں، چینج ہو چکے ہیں، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی واجب مسلمان پر ہے، اور واجب ہونے کے لیے جو نصاب ہے وہ ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ دوسری جو اس کی شرط یہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ بالغ ہونا چاہیے۔ نابالغ کے اوپر دین اسلام نے قربانی کو لازم نہیں کیا۔ بعض لوگ امیر ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی جو ہے وہ والدین کے چونکہ تابع ہوتے ہیں نابالغ، تو وہ بھی امیر کہلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک نابالغ بچے کے پاس جتنا بھی مال موجود ہے نا، دین اسلام نے نابالغ کے اوپر قربانی کو لازم نہیں کیا۔ تیسری چیز یہ ہے، تیسری شرط کہ بندہ مقیم ہونا چاہیے، مسافر نہیں ہونا چاہیے۔ مسافر بندہ نا، مسافر بندہ، وہ بندہ کروڑ پتی بھی ہے نا، اس کے باوجود اگر سفر کے اندر اس کے پاس مال ختم ہو گیا نا، گھر کے اندر اس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے مال پڑا ہوا ہے، آپ اس بندے مسافر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مسافر کے لیے شریعت کے کئی احکامات میں مسافر کے لیے دین اسلام نے آسانی فراہم کی ہے۔ ایک بندہ سفر میں ہے نا، اس کا اچھا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے قربانی کرنی کوئی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ دین اسلام نے اس پر قربانی کو واجب نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرتا ہے تو اس کو اللہ کی بارگاہ سے اس کا اجر دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے ضروری یہ ہے، تیسری شرط دوبارہ بیان کر دیتا ہوں، کہ بندہ مسافر نہیں ہونا چاہیے، مقیم ہونا چاہیے۔ مسافر کے حوالے سے 92 کلومیٹر اگر وہ نکلتا ہے یا 92 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، واپس نہیں آیا، ابھی قربانی کے ایام گزر گئے، قربانی سے پہلے کا نکلا ہوا ہے، اس بندے پر قربانی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قربانی کا ایام گزرنے کے بعد اگر وہ واپس آتا ہے، قربانی کے ایام کے اندر ہی اگر وہ بندہ واپس آ جاتا ہے اور وہ بندہ صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب کی میں بھی شرط بیان کرتا ہوں، تو اس بندے پر قربانی واجب ہو جائے گی، یاد رکھیں۔ یہ مسئلہ اس طرح ہے، قربانی کے دن، عید الاضحیٰ کے دن جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے نا، فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اس وقت جو بندہ صاحب نصاب ہے نا، اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ پہلے سے سفر پہ نکلا ہوا ہے، قربانی کے 3 دن گزر گئے ہیں، ابھی تک وہ گھر واپس نہیں آیا، قربانی کے ایام گزرنے کے بعد وہ اپنے گھر میں واپس آتا ہے، تو وہ بندہ قربانی کے ایام کے اندر چونکہ مسافر تھا، لہذا اس بندے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر قربانی کے ایام کے اندر 3 دن کے اندر کسی بھی وقت اگر وہ گھر واپس آ جاتا ہے نا، یا جہاں پر وہ پہنچا ہوا ہے وہاں پر 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لیتا ہے، اب وہ وہاں پہ مقیم ہو گئے، اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ نصاب کا مالک ہونا چاہیے۔ نصاب کا مالک ہونے سے مراد یہ ہے، اگر کسی بندے کے پاس صرف سونا موجود ہے، ویسے زکوٰۃ کے احکام میں ہم ایک پہلے بیان کر چکے ہیں، اس میں یہ بیان کر دیا تھا رمضان میں، اگر کسی بندے کے پاس صرف سونا موجود ہے یا کسی عورت کے پاس صرف سونا موجود ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے کہ قربانی بندے پر واجب ہوتی ہے، قربانی عورتوں پر بھی واجب ہوتی ہے، قربانی بالغ بچے پر بھی واجب ہو جاتی ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ عورتوں پر قربانی واجب نہیں ہوتی، سارا کچھ وہ بندے کے کھاتے میں ڈالا ہوتا ہے، جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، وہ ایک بکرا لے آتے ہیں،
وہ پورے خاندان کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے. ایسا نہیں ہے دین اسلام میں. اچھا اگر کسی بندے کے پاس یا کسی عورت کے پاس صرف سونا موجود ہے، اس کے پاس نہ تو پیسے موجود ہیں، نہ اس کے پاس تجارت کا سامان موجود ہے، نہ اس کے پاس حاجت سے زیادہ سامان موجود ہے، نہ اس کے پاس چاندی موجود ہے، نہ اس کے پاس پرائز بانڈ وغیرہ موجود ہیں، صرف سونا موجود ہے. یہ ویسے صورت بڑی مشکل ہے کہ ایک بندے کے پاس سونا تو ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن چونکہ شریعت کا مسئلہ ہے میں نے واضح طور پہ سمجھانا ہے آپ کو. صرف سونا موجود ہے کسی بندے کے پاس یا کسی عورت کے پاس، تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ 7.5 تولے سونا ہونا چاہیے. کتنا ہونا چاہیے؟ 7.5 تولے سونا ہونا چاہیے. اس صورت میں اس بندے پر قربانی واجب ہوتی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ سونا چاہے اس کے پاس 1 تولہ ہے، اب اس کے پاس ساتھ میں چاندی موجود ہے، اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زیادہ پیسے موجود ہیں. حاجت اصلیہ کی وضاحت کر دیتا ہوں. ایک بندے نا اس کے پاس 2 لاکھ روپے موجود ہے، اس نے 1 لاکھ روپے لوگوں کا قرضہ دینا ہے، 1 لاکھ روپے کو سائڈ پہ کر دیں، باقی اس کے پاس جو ابھی موجود ہے وہ 1 لاکھ روپے. اسی طرح جو حاجت سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں نا، مثال کے طور پر اس کے پاس ایک بندے کے پاس 2 مکان ہیں، ایک میں گرمیوں میں رہتے ہیں، ایک میں سردیوں میں رہتے ہیں. بعض لوگ جو امیر ہوتے ہیں ان کے ہوتا ہے کہ وہ ٹھنڈے علاقوں کی طرف بھی مکان رکھے ہوتے ہیں، گرمیوں کے دنوں میں وہاں چلے جاتے ہیں، جب سردی ادھر آتی ہے تو ادھر آ جاتے ہیں. یہ دونوں مکان اس بندے کے لیے حاجت میں شامل ہیں. اگر کسی بندے کے پاس ان 2 کے علاوہ تیسرا مکان موجود ہے نا، وہ حاجت سے زائد ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح کچھ لباس ایسے ہیں بندوں کے جو وہ گرمیوں میں پہنتے ہیں، ہر بندے کے ہر گھر میں یہی روٹین ہوتی ہے. کچھ لباس ایسے ہوتے ہیں جو سردیوں میں پہنتے ہیں، کچھ گرمیوں کے، کچھ سردیوں کے. جو لباس نہ گرمیوں میں پہنے جاتے ہیں نہ سردیوں میں پہنے جاتے ہیں وہ حاجت سے زائد ہیں، ان کی قیمت کو قربانی کے مسئلے میں شامل کیا جائے گا. مثال کے طور پر شادی ہوتی ہے، وہ شیروانیاں پہنتے ہیں، وہ بس زندگی میں ایک ہی دفعہ پہننی ہے انہوں نے، نہ اس کو گرمی میں پہننا ہے دوبارہ، نہ اس کو کبھی سردی میں دوبارہ پہننا ہے. اس کو سجاوٹ کے لیے سجا کے رکھا ہوا ہے گھر میں. ایسے ہی ہے جی. کوئی بندہ اگر پہنتا تو مجھے بتا دے. شیروانی پہنی جاتی ہے، وہ شادی کے ایک موقع پر پہنی جاتی ہے، اس کے بعد قصہ کہانی ختم. نہ وہ گرمی کا لباس ہے نہ وہ سردی کا لباس ہے،